الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا معبود حقیقی، ہماری اور آپ کی ہر طرح کی عبادتوں کا مستحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو آج اس کے اس گھر میں اکٹھا ہونے کا موقع نصیب فرمایا، اور ہم اور آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ ایسی باتیں سننے، سنانے اور سیکھنے کی توفیق بخشی کہ جن باتوں کی میری اور آپ کی زندگی میں بے حد ضرورت ہے. ہمارے اور آپ کی صبح و شام، ہمارے اور آپ کے معمولات زندگی میں ہمیں اکثر ان باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ جو باتیں آج ہم اور آپ یہاں سنیں گے، سیکھیں گے، اللہ ہم اور آپ کو ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین. حاضرین گرامی قدر، آج کی اس ملاقات میں مجھے جو بات آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنی ہے، وہ ہمارے سب سے بڑے دشمن شیطان یا ابلیس اور اس کی طرح طرح کی عیاریاں، مکاریاں، وہ ہماری اور آپ کی زندگی میں کس حد تک دخیل ہے، کس حد تک ہماری اور آپ کی زندگی میں انوالو ہے، اور وہ کہاں کہاں سے ہم اور آپ پر حملہ کرتا ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں کن باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی والی زندگی گزارتے رہیں، اور رب العالمین کے پاس جب جائیں تو رب العالمین ہم اور آپ سے راضی ہو جائے اور ہماری اور آپ کی آخرت کامیابی سے ہمکنار ہو جائے. آپ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیا ہے؟ صراط مستقیم پر چلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے، قرآن و سنت کے نام پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کی تعلیمات کی روشنی میں ہدایت کے اس سیدھے راستے پر چلتے جانا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک نقشہ بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو سمجھایا تھا. یہ بات ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ صراط مستقیم ایک سیدھی راہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے، ایک سیدھی راہ پر آدمی قدم رکھ لے اور چلا جائے تو منزل تک پہنچے گا.
تو یہاں جو بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ صراط مستقیم ہے تو بڑا سیدھا راستہ، اس میں دائیں بائیں بھٹکنے بہکنے کے لیے اصل راستے سے آدمی خود جان بوجھ کر دوسرے راستے پہ اترے تو امکان ہے، لیکن جو سیدھا راستہ ہے اس سیدھے راستے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیڑھا، کوئی کنارہ، کوئی ایسا موڑ، کوئی ایسا رخ نہیں رکھا جہاں انسان دھوکے میں آ سکے۔ صراط مستقیم ایک واضح اور سیدھی راہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس سیدھے راستے پر چلنا چاہے اور چلنے کے مقصد سے آگے بڑھتا جائے تو کیا واقعی معنوں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر چلنا ایک بندے کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا؟ کیا آسانی کے ساتھ ایک بندہ یہاں سے نکلا وہاں پہنچ جائے گا؟ اس کا سفر جو یہاں سے شروع ہوا اپنی منزل پر سیدھے پہنچ جائے گا؟ یا پھر یہ کہ اس سفر کے متعلق قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو کچھ دوسری حقیقتیں بیان کی گئیں؟ مان لیجئے آپ کسی بھی شہر کے لیے اب نکلتے ہیں، بڑے بڑے شہروں کے درمیان اچھے خاصے ہائی وے بنے ہوئے، شاہراہ بنی ہوئی، آپ کو پرانے زمانے کی طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ صرف راستہ پکڑ لیں گے، راستہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا۔ تو کیا صراط مستقیم پر چلنے کا یہ سفر بھی اسی قدر آسان ہوگا؟ یہ سوال اگر ہم قرآن و سنت میں ڈھونڈنا چاہیں کہ اس کا جواب ہمیں کیا دیا گیا ہے تو ایک جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا، کہا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اللہ نے کہا الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں فتنوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگ ایسا سمجھتے ہیں؟ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو لوگوں کا ایسا سمجھنا غلط ہے، درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس راستے پہ چلنے والوں کو آزمایا جائے گا، اس راستے پر چلنے والوں کے سامنے فتنے آئیں گے، اس راستے پر چلنے والے لوگوں کی آزمائش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو سوال رکھا، یہ سوال نہیں، سوال کے اندر اصل میں انکار ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، یہ کہہ کر آپ چل نکلے تو پھر آپ کا اسلام پر خاتمہ ہو جائے گا، اسلام ہی پر آپ کی موت ہوگی، درمیان میں آپ کے قدم دائیں بائیں نہیں ہوگے۔ اگر آپ مطمئن ہیں، اگر آپ کو ایک طرح کی بے فکری ہے، ایک طرح سے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں کہ بھئی کیا ہونے والا ہے، بس آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، بات ختم ہے، تو آپ سمجھیے کہ آپ کا ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمانے کے لیے پیدا کیا، اس دنیا میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا آزمائے جانے کے لیے۔ اس آزمائش کے باوجود جو بندہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہتا ہے، اس آزمائش میں کھرا اتر کے جو بندہ صراط مستقیم کو لازم پکڑا رہتا ہے، وہ بندہ اصل میں جنت میں جانے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ورنہ کتنے ایسے بندے ہیں جن کا سفر تو صراط مستقیم پہ شروع ہوگا، لیکن یہ درمیان کے فتنے، درمیان کی آزمائشیں، درمیان میں آنے والے امتحانات لوگوں کو کبھی دائیں کر دیں گے، کبھی بائیں کر دیں گے، ان کا سفر پھر کسی طرف ہو جائے گا، اصل منزل کی طرف ان کا سفر جاری نہیں رہے گا۔ یہ اس دنیا کی ایک بہت بڑی سچائی ہے جو اس قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتایا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس بنیادی بات کو ذکر کرنے کے میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیو، اللہ کا فضل و کرم ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو چھوڑیں، غیر مسلموں کو چھوڑیں، ہم اپنی بات کریں، مسلمانوں کی ہم اور آپ بات کریں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، سنت کے نام پر، بہرحال مسلمانوں کا صراط مستقیم پر چلنے کا ایک دعویٰ ہے اپنی جگہ پہ۔ تو اب یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف ہمارا اور آپ کا یہ کہہ لینا، مان لینا کہ ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، چلنا چاہتے ہیں، ہمارا عزم ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہماری کوشش ہے، صرف اس سے ہم اور آپ کامیابی کے راستے پر چل نہیں نکلیں گے، ہمارا سفر کامیابی کی ضمانت نہیں بنے گا جب تک ہم اس حقیقت کو نہ سمجھیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالی ہمیں کئی طریقے سے آزمائے گا۔
زندگی میں آزمائشیں میری اور آپ کی کئی طریقے سے آئیں گی. اللہ نے اس دنیا میں رکھی ہیں آزمائشیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن اور اجازت سے. یہ آزمائشیں ایک انسان کی زندگی میں آئیں گی، اور کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو ایک بار، کسی کو کئی بار، اور کسی کو تو بار بار آزمایا جاتا رہے گا. یہ آزمائش اس زندگی کا لازمی حصہ. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ اس آزمائش میں ہم اور آپ کامیاب ہوں، اور پھر اس کے بعد بھی صراط مستقیم پر جمے رہیں. مشکلات، آزمائشیں چاہے جس انداز میں آئیں، جس کی طرف سے آئیں، ان آزمائشوں کے خاتمے کے بعد جب آدمی ثابت قدم رہتا ہے، صراط مستقیم پر رہتا ہے، تب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، اور یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب لکھا جاتا ہے. حاضرین گرامی قدر، اگر یہ بات ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو چلیے آج میں آپ کے سامنے ایک بڑے ہی اہم آزمائش کا تذکرہ کرتا ہوں. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے لیے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے جو آزمائشیں رکھی ہیں، ان میں سے ایک بڑی آزمائش ابلیس اور اس کی ذریت ہے، شیطان اور اس کی اولاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش رکھی. نفس امارہ، میرے اور آپ کے اندر کا نفس، یہ آزمائش ہے میرے اور آپ کے لیے. یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف مائل رہتا ہے، برائی کی طرف مجھ کو اور آپ کو کھینچتا ہے. نفس امارہ بھی آزمائش ہے. یہ دنیا اور دنیا کے طرح طرح کے فتنے، یہ بھی آزمائش ہے. یہاں کی رنگینیاں، یہاں کے فتنے، اور یہاں پائی جانے والی مختلف چیزیں، کچھ حلال ہیں لیکن ہمارے لیے حلال نہیں، اور کچھ فی نفسی حرام ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے لیے آزمائش بنتی ہیں. زندگی میں آنے والی خوشیاں آزمائش ہیں، زندگی میں آنے والی مصیبتیں آزمائش ہیں. آدمی زندگی میں آزمائشوں کا سامنا کرتا رہتا ہے. بلکہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اگر ہم اور آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تو صاف بتا دیا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے آزماتے رہیں گے، تمہاری آزمائش مسلسل ہوتی رہے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. لیکن ان ساری آزمائشوں میں ایک بڑی آزمائش ہے ابلیس اور اس کی ذریت. بھائیو، ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ مجھ پر اور آپ پر فرض ہے کہ ہم اور آپ اپنے اس حقیقی دشمن کو پہچانیں، اور اس حقیقی دشمن کی پہنچ، ریچ جسے کہتے ہیں، کہاں تک ہے، اس کی پہنچ ہماری اور آپ کی زندگی میں کہاں تک ہے، اس کا دخل کس حد تک ہے، اس مسئلے کو ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت. اور ساتھ ہی وہ اپنی جو پہنچ، جو اس کی اپنی ریچ ہے، اسے وہ کس طرح استعمال کرتا ہے. اور ہم اور آپ میں کی بڑی تعداد، یا اللہ معاف فرمائے تقریباً سبھی حضرات اور خواتین، کیسے اس کے اپنے چنگل میں پھنس جاتے، کیسے اس کی اپنی چال کو نہیں سمجھ پاتے، وہ کس طرح سے ہم اور آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے. ان باتوں کو سیکھ کر جب تک ہم اور آپ اس دشمن کا مقابلہ نہیں کریں گے نا، آپ یقین کیجئے کہ ہم اور آپ کامیابی کے سفر پر، کامیابی کی منزل کی طرف اپنے سفر کو جاری نہیں رکھ پائیں گے. ہم اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کے راستے کی طرف چلے جائیں گے، اللہ کی فرما برداری سے نکل کر نافرمانی کی طرف آ جائیں گے، اللہ کی بندگی سے نکل کر رب العالمین سے بغاوت اور رب العالمین کی نافرمانی والی زندگی کی طرف چلے جائیں گے. ابلیس، شیطان، یہ کیا ہے معلوم ہے؟ آپ سبھی نے یہ قصہ پڑھا ہے، سنا ہے بارہا. اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا آدم کے سامنے سجدہ کریں. جب آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا، ابلیس بھی ساتھ میں تھا، وہ بھی مخاطب تھا. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مردود قرار پایا، رجیم، دھتکارا ہوا قرار پایا. اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کی نافرمانی، یا یوں کہیے کہ ہمیشہ کی ناراضگی کا مستحق اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. اس ابلیس نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ اس نے کہا اس آدم کی وجہ سے میں برباد ہوا ہوں، تو میں اب بنی آدم کو برباد کر کے چھوڑوں گا. حالانکہ حضرت آدم کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، حضرت آدم کا کوئی قصور نہیں تھا.
یہ تو مسئلہ سیدھے ابلیس اور اس کے رب کا تھا نا، ابلیس اور اس کے اپنے خالق مالک معبود حقیقی کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے تکبر میں مبتلا ہو کر نافرمانی کی، بربادی کی وجہ اس کا اپنا ایگو ہے، اس کی اپنی انا ہے، اس کی اپنی جو ہے اپنے نفس کے تئیں خوش فہمی ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، اس نے برباد کیا۔ لیکن ابلیس کو لگتا تھا، اور اس نے، اور یہ ہے ہمارے سماج میں بھی آپ دیکھیں گے لوگ برباد ہوتے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے، لیکن اپنی غلطی ماننے کے بجائے ٹھیکرا ہمیشہ کسی نہ کسی کے سر پہ ٹھوک کر ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی شیطانی صفت ہے کہ آدمی غلطی خود کرے لیکن الزام کسی اور کے سر ڈال دے، جیسے ابلیس نے کیا۔ اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ابلیس نے اپنی ایک گزارش رکھی، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اجازت چاہی، مہلت چاہی۔ کیا کہا؟ انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تعالیٰ جب تک قیامت قائم ہو کہ ان کو دوبارہ جی اٹھایا نہیں جائے گا، جب تک بعث بعد الموت کا موقع نہیں آئے گا، یعنی رہتی دنیا تک مجھے مہلت دے دے کہ میں باقی رہوں گا، میں ہلاک نہیں ہوگا، میں مروں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ پھر اس کے بعد شیطان نے اپنا پلان بتایا، منصوبہ بتایا۔ اس کا منصوبہ کیا ہے؟ اس نے صاف طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے بتایا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد پر میں سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا، بائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا، یعنی چوطرفہ حملہ کروں گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تبارک و تعالی بنی آدم انسانوں میں کی اکثریت کو شکر گزار تو نہیں پائے گا۔ یہ اس کا منصوبہ پہلے دن سے شیطان نے صاف طور پر یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کیا حکم دیا معلوم ہے؟ قرآن کی جس آیت سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کی اسی حقیقت کو یاد دلاتے ہوئے اللہ نے کہا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، اے مسلمانوں، انسانوں کا کھلا دشمن ہے یہ شیطان، تمہارا کھلا دشمن ہے یہ شیطان۔ فاتخذوہ عدوا، تم ایک کام کرو کہ زندگی میں ہمیشہ اسے اپنا دشمن ہی بنا کے رکھو۔ شیطان تمہارا اپنا دشمن ہے، اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ کیوں؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ تو کوشش کرتا ہے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا جائے، اپنی جماعت بناتا جائے، اپنا گروہ بڑھاتا جائے۔ کیوں؟ تاکہ جب وہ جہنم میں جا کے برباد ہو اپنی نافرمانی کی وجہ سے، تو اپنے ساتھ ساتھ ایک بڑی جماعت کو لے کر برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، میں تو برباد ہوا ہی، لیکن اپنے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ بنی آدم کو لے کر برباد ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو یہ بات، ہم مسلمان ہیں اور تقریباً ہر مسلمان یہ بنیادی باتیں جانتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہنا چاہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، اور شیطان کا پلان کیا ہے یہ بھی اس نے صاف طور پہ بتا دیا، اور یہ بھی ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ شیطان کا پلان کیا ہے۔ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، کھلے عام ہے یہ ساری باتیں۔ اب اس میں اس کے مددگار، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے اور اس کی ذریت کے بارے میں بتایا کہ جو ابلیس کی ذریت ہوگی یہ ہمیشہ کے نافرمان، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ابلیس اور اس کی ذریت ہو گئی، اس کے ساتھ جنوں میں سے، جن جو ایک مکلف مخلوق ہے ان میں سے جو نافرمان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے جن، یہ بھی شیطان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ انسانوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے، کفر کریں گے، شرک کریں گے، جادو کریں گے، دیگر کام کریں گے، یہ سارے کے سارے لوگ بھی شیطان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ شیطان کا پورا لشکر ہے، خود وہ اور اس کی پوری ذریت، اور اس کے ساتھ جنوں اور انسانوں میں کے جو نافرمان ہیں، شیاطین الانس والجن، یہ سارے کے سارے مل کر اب ایک لشکر بنا کے رکھیں۔ اب یہ لشکر، ان کا کام کیا ہے؟ یہ جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا، یہ جو مسلمان، یہ جو انسان بنی آدم،
ان پہ حملہ کرنا، ان کو شکار بنانا اور ان کو برباد کر دینا، ان کی آخرت تباہ کر دینا ان کا مشن ہے۔ اور اس مشن پہ وہ کام کیسے کرتے معلوم ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں بھی کئی باتیں اللہ کے نبی نے بیان کی۔ ایک بات اللہ کے نبی نے یہ کہی، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ ابلیس یا اس کی ذریت یا کوئی ایک شیطان ہمارے اور آپ کے ساتھ ایسے لگا ہوا ہے، وہ ہماری رگوں میں ہمارے خون کے ساتھ دوڑتا رہتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کے دو ساتھی اللہ تعالیٰ نے رکھے، قرین من الملائکۃ وقرین من الجن۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک تمہارا اپنا ساتھی ہوتا ہے فرشتہ، اور دوسرا یہ جو شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین میں سے تمہارا ایک ساتھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے آگے کہا وہ جو تمہارے اندر نیکی کا شوق اچانک بڑھتا رہتا ہے، اچانک نیکی کرنے کا خیال آتا ہے، اچانک نیکی کی طرف شوق بڑھنے لگتا ہے، یہ فرشتے کی طرف سے تمہارے دل میں ڈالی جانے والی بات ہے۔ اور ویسے ہی برائی کا خیال، برائی کی طرف کھینچنے کا جذبہ، برائی کو پسند کرنے کی جو کیفیت تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ جو شیطانوں میں سے تمہارا ساتھی قرین ہے، اس کی طرف سے تمہارے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس روایت میں بیان کی جسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، کہا اللہ کے نبی نے ابلیس روزانہ پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، روزانہ اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، اور بچھانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ آدم کے اپنی سارے کارندوں کو، اپنے لشکر کو، اپنے جتنے فالوورز ہیں سب کو بولتا ہے کہ جاؤ ساری دنیا میں پھیل جاؤ، اور بنی آدم کے پیچھے جو ہمارا مشن ہے اس مشن کو پورا کرنے میں لگ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا صرف بھیجتا نہیں ہے، شام کے وقت بلا کر رپورٹ بھی لیتا ہے، ہر شیطان آ کر اسے اطلاع بھی دیتا ہے۔ اب جو شیطان آ کر بتاتا ہے کہ میں نے فلاں کو فتنے میں مبتلا کیا، فلاں کو فتنے میں مبتلا کیا، وہ سب کی تعریف کرتا ہے، سب کی ہمت افزائی کرتا ہے، لیکن جو لوگوں کو سب سے زیادہ سب سے بڑے فتنے میں مبتلا کرے اسے اپنا قریبی بناتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں مزید یہ الفاظ آئے کہ ایک شیطان آئے گا، وہ آ کر کہے گا کہ میں فلاں میاں بیوی کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں آپس میں ساتھ تھے میں بالآخر انہیں دونوں کو جدا کرنے میں کامیاب ہوا، لڑائی ڈال دی، اختلاف پیدا کر دیا، دونوں میں جدائی پیدا کر دی۔ شیطان کہے گا نعم انت، نعم انت، ہاں تو نے اصل میں کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حاضرین گرامی قدر، میں بڑی تیزی سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ پورا منظر دیکھیں، آپ یہ پورا منظر دیکھیں جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے خلاف کس قسم کی تیاری کے ساتھ اور کیسی منصوبہ بندی کے ساتھ میدان میں اترا ہوا ہے۔ روزانہ صبح شیطان کے لشکری، شیطان کے کارندے ہمارے اور آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور لگنے کے ساتھ ساتھ ان کی پہنچ یہاں تک ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے خون میں ہمارے ساتھ ساتھ دوڑتے ہیں اور ہم اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ بنیادی طور پر وہ دو کام کرتا ہے۔ دیکھیے، ایک کام گمراہی پہ لے کر آنا، کسی بھی گمراہی پر، کفر میں، شرک میں، نفاق میں، بدعات میں، کسی بھی قسم کی لادینی حرکتوں میں، گناہوں کے کام میں آپ کو اور ہم کو برباد کر دے دینی اعتبار سے۔ اور دوسرا کام ابلیس اور اس کی ذریت جو کرتے ہیں وہ ہے ہم اور آپ کو تکلیف دینا، بنی آدم یعنی انسانوں کو، مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینا۔ آپ ایک بات یاد رکھو اللہ کے بندو، ان کا اصل مقصد ان دونوں مقاصد میں سے جو ہوتا ہے وہ ہے انسان کو گمراہی کرنا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو گمراہی کا سیدھے شکار ہو جاتے ہیں، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور کئی لوگوں کو ابلیس اور اس کی ذریت کیا کرتی ہے؟ تکلیفیں دیتی ہے، پریشان کرتی ہے، اور اس کے بعد آدمی کو اس پریشانی میں مبتلا کر کے جو تکلیف ہوتی ہے اس کی تکلیف کو اس کی گمراہی کا ذریعہ بنا لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی
اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جب سے مسلمان ہوا ہوں، بات نوٹ کیجئے، جب سے اسلام قبول کیا ہے میرے جسم کے ایک حصے میں، میرے ہاتھ میں مستقل درد رہتا ہے، اللہ کے نبی مستقل درد رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جس جگہ درد ہوتا ہے اس جگہ پہ ہاتھ رکھو، اور اس کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ کہو، 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر پڑھو، اور یہ پڑھنے کے بعد تم جب پھونک لوگے اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اسی پہ عمل کیا تو میری تکلیف جاتی رہی۔ اس حدیث کی شرح میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے معلوم؟ یہ شیطان مردود کی طرف سے دی جانے والی تکلیف تھی۔ وہ صحابی کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا، وہ ان کو بہکانا چاہتا تھا کہ جب سے اسلام قبول کیے ہو تب سے پریشانی میں آئے ہو، جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے درد ہے، تب سے تکلیف ہے، یعنی اسلام کا لانا یا اسلام قبول کرنا تمہاری تکلیف کا باعث ہے۔ اب یہاں سے شیطان چاہتا یہ ہے کہ وسوسے ڈال کر انہیں اسلام سے بدزن کر دے، دین سے دور لے جائے۔ شیطان مردود یہ کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا مسئلہ جادو کا مسئلہ یا کسی اور مسئلے سے لوگوں کو پہلے پریشان کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کبھی بدعات میں مبتلا کرتا ہے، کبھی شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، علاج کے نام پر بعض مسلمان تو مزارات سے آگے جا کے مندروں تک جاتے ہیں، بتوں تک جاتے ہیں، جا کر علاج کے نام پہ حاضریاں لگا کر آتے ہیں۔ یہ سمجھیے آپ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا اپنا کام ہے، اس کے اپنے کارندوں کا طریقہ ہے۔ وہ چاہتا کیا ہے؟ میں برباد ہوا، اور اس کے بقول میں جس کی وجہ سے برباد ہوا میں اس کو برباد کرنا چاہتا ہوں۔ میں لٹوں گا تو تم کو بھی لوٹوں گا، میں ڈوبوں گا تو تمہیں بھی لے کر ڈوبوں گا، اور میں اگر جہنم میں جا رہا ہوں تو تم کو بھی جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ ابلیس اور اس کی ذریت کا یہ مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے اتنی ساری پلاننگ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ بھائیو، میں جو باتیں آپ کے سامنے ابلیس کے بارے میں بتائیں، یہ ساری وہ حقیقتیں جو قرآن و سنت میں صاف اور صریح طور پر لکھی ہیں۔ ان میں سے اکثر باتیں ہو سکتا ہے آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، کوئی بات آپ کے لیے نئی نہیں ہوگی، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جس دشمن کے بارے میں اتنا واضح خاکہ اور اس دشمن کا پورا منصوبہ یعنی پلان اور اس کے کام کرنے کا طریقہ اتنا واضح قرآن مجید میں ہم اور آپ کو بتایا گیا، احادیث مبارکہ میں ہم اور آپ کو سمجھایا گیا، اس دشمن کی طرف سے اور اس کے طرف سے پہنچنے والے نقصان کی طرف سے ہم اور آپ کتنے بیدار ہیں، کتنے چوکنا ہیں، یہ وہ سوال ہے جو اصل میں ہم اور آپ کو حل کرنا ہے۔ معاف کیجئے گا، زندگی جینے کا میرا اور آپ کا جو طریقہ ہے، جو سلیقہ ہے، ہمارا انداز اور ہمارا طریقہ بتاتا ہے کہ ہم نے تو اپنے دشمن کو پہچانا ہی نہیں، اور اگر پہچان رہے ہیں تو ہم نے اس کو اہمیت دی ہی نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے تو ہم چھوڑ دیے جائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ آزمائے گا، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کی خاطر اختیارات محدود دائرے میں، اجازت اللہ نے محدود دائرے میں دی ہے۔ وہ آتا ہے، وہ ہم اور آپ کو گھیرتا ہے، ہم اور آپ کو کبھی ستاتا ہے، کبھی اکساتا ہے، کبھی پریشان کرتا ہے، کبھی ہم کو بہکاتا ہے، کبھی ہمیں تکلیف دیتا ہے، کبھی ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مگر افسوس اس کا ہے کہ شیطان کی طرف سے چوکنا رہنے والے مسلمان دنیا کے اندر بہت کم لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، میں آپ کو بتاؤں، اگر میں تفصیل میں جانا چاہوں تو اتنی باتیں ہیں۔ آپ سمجھیے شیطان کی اس پہنچ کا نتیجہ، آپ کو غصہ آتا ہے، کسی بھی معاملے میں غصہ آتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ غصہ صرف آپ کے اندر کا ایک جذبہ ہے، یقیناً انسان کے اندر کی فطرت کا ایک حصہ ہے، لیکن شیطان آپ کے اندر داخل ہو کر آپ کے غصے کو اپنا ہتھیار بنا کر اپنا کام نکال لیتا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کئی بار غصہ انسان کی فطرت کی ایک جذبہ ہے، لیکن شیطان انسان کے اندر آ کر اس غصے کو اپنا ہتھیار بنا کر ایسے حرکتیں، ایسے کام آپ سے کرواتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ کامیاب اور آپ ناکام ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کتنے سارے ہمارے اپنے حضرات ہیں
انہوں نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, یا بعید نے آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا تجربہ ہو, چھوٹا بڑا, کیا ہوتا ہے غصے میں آدمی کچھ کر گزرتا ہے, پھر اس کے بعد خود بیٹھ کر افسوس کرتا ہے, مجھے پتا ہی نہیں چلا کیسے میں نے یہ کہہ دیا, مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کیسے میں نے یہ کر دیا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو جھگڑے میں کسی کا سر پھوڑ دیتے, کسی کی جان لے قتل کر لیتے, لیکن اگر آپ پوچھئے تو بولیے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات کہی, آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی طرف تیز دھار آلے سے اشارہ بھی کرے گا اللہ کی لعنت اس پر ہوگی. کیوں؟ شریر حدیث نے احادیث کی روشنی میں یہ بات لکھی کہ بعید نہیں کہ جس وقت وہ کوئی تیز دھار چاقو یا کوئی چیز لے کے ڈرانا چاہ رہا ہو, وہاں تک تو وہ اپنے اختیار میں ہے, لیکن پھر شیطان اس پہ غلبہ پالے, شیطان اس کی عقل کو معاف کر دے, شیطان اس کے ہوش اڑا دے, اور جو آدمی صرف ڈرانے کے لیے ہتھیار اٹھایا تھا وہ استعمال کرنے تک بھی آ جائے. کتنی مرتبہ ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں. بھائیوں, اس شیطان کی جو پہنچ ہے, اس شیطان کا میری اور آپ کی زندگی میں جو کردار ہے, اسے پہچان کر اس سے بچنے کی اصل میں فکر کرنے کی ضرورت. اور آج ہمارے اور آپ کی زندگی جینے کا طریقہ بتلاتا ہے کہ ہم میں کی بڑی تعداد کو کوئی چیز پتہ ہی نہیں, یا پرواہ ہی نہیں, یا وہ جانتے ہی نہیں, یا وہ جانتے ہیں لیکن ان کو یاد نہیں رہتا کہ شیطان ہم اور آپ پر کہاں کہاں تک حملہ کر سکتا. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی بچی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے بیٹھے, تیزی سے آئی اور اس نے ہاتھ میں کھانے میں ڈال دیا. اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ رب کی قسم ہے اس وقت اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے اندر ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کہو, اور وجہ یہ بتائی کہ اگر بسم اللہ کا نام نہیں لیتے تو کھاتے آپ ہیں, آپ کے ساتھ شیطان کھاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا میاں بیوی کے رشتے کی بات, خصوصی رشتہ میاں بیوی کے خاص تعلقات, اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, اے اللہ تعالیٰ شیطان کو دور رکھ, اور جو اولاد ہمیں عطا کر اس میں شیطان کے حصے سے میری اولاد کو پاک رکھ. اس لیے کہ جو دعا نہیں کرتا بعید نہیں کہ شیطان اس میں حصے دار بن جائے. اللہ کے بندو سمجھو شیطان کہاں تک ہم اور آپ کی زندگی میں آتا ہے. کئی بار ہم میں کے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میری مرضی, میں اپنی مرضی سے چلتا ہوں. آج ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, اس کو سمجھیے. بچہ جیسے ہی بلوغت کے قریب پہنچتا ہے نا, اس کے اندر اپنے آپ کی ایک پہچان, خود شناسی کا ایک مرحلہ آتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں. کئی بار بچہ بولتا ہے میں اب بڑا ہو گیا ہوں, مجھے نصیحت مت کرو, میں بڑا ہو گیا ہوں, مجھے معلوم ہے. ہماری بچیاں اپنی ماؤں سے کہتی ہیں کہ میں بڑی ہو گئی ہوں, مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے, میں بڑا ہو گیا ہوں, میں بڑی ہو گئی ہوں. یہ جو چیز ہے ایک تو مزاج ہے, طبیعت ہے, وہ ایک عمر کے ساتھ وہ جو ڈیولپمنٹ مینٹل ہو یا فزیکل ہو اس کے اندر ہوتی ہے ترقی, اسی کے نتیجے میں یہ احساس کا پیدا ہونا یہ فطری چیز ہے. لیکن یہاں سے جو آدمی اس مرحلے پہ جاتا ہے میں کہہ کر آگے جو بڑھتا ہے نا, آج یہ بات آپ نوٹ کر کے دیکھ لیجئے, غیر شعوری طور پر شیطان آپ کے اس جذبے کا سہارا لیتا ہے, آپ کے دل میں خیالات ایسے ڈالتا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ آپ کی سوچ ہے جبکہ وہ شیطانی سوچ ہے. آپ کو لگتا ہے آپ اپنے طور پہ فیصلہ لے رہے ہیں جبکہ شیطان آپ کے فیصلے پہ اثر انداز ہو رہا ہے. آپ اپنی سوچ اپنا فیصلہ لے کر کہتے ہیں میں یہی سمجھتا ہوں. اللہ کے بندو, کئی بار آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ شیطان کے زیر اثر یہ فیصلہ لے رہے ہیں. اس حقیقت کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جو بنیادی بات, پہلی اور بنیادی بات اس ساری گفتگو کی روشنی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, اس شیطان کی جو پہنچ ہے, اس شیطان کا جو میری اور آپ کی زندگی میں دخل ہے, اس شیطان کا میری اور آپ کی زندگی میں جو کردار ہے, اس کردار کو پہچاننے کی کوشش کرو. اللہ کے بندو, اس کردار کو پہچاننے کی کوشش کرو. اور اگر علم ہے, پہچانتے ہیں, تو پھر دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے اسے ہمیشہ مستحضر رکھو, ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھو. اور آپ یہ دیکھو زندگی میں آپ کی جو بھی ہو رہا ہے, جو کچھ آپ کے ساتھ آ رہا ہے, اس میں کہاں شیطان کا کتنا خیال ہے, کتنا حصہ ہے, شیطان کی طرف کا کردار کیا ہے, اس پہ آپ کو نظر رکھنی ہوگی. حاضرین گرامی قدر,
آج کی اس ملاقات میں جو بات مجھے آپ کے سامنے حقیقت میں ذکر کرنی ہے، سب سے پہلی بات کہ شیطان کے کردار کو پہچانے آپ، اور اگر آپ شیطان کے کردار کو پہچان رہے ہیں تو پھر اس شیطان کے حملہ کرنے کا جو طریقہ ہے اور اس سے بچاؤ کی تدبیر قرآن و سنت میں کیا بتائی گئی ہے، اس کو آپ کو اور ہم کو سمجھنا چاہیے۔ چلیے بات کو آگے بڑھا لے جاتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بڑی اہم بات بتا دیتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا شیطان کی پہنچ کہاں کہاں تک ہے، شیطان کا دخل میری اور آپ کی زندگی میں کس حد تک ہو سکتا ہے۔ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، یہ چھوٹ کہاں تک پہنچ رہی ہے، یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ ساری باتیں قرآن و سنت کی ہی ہیں، لیکن قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بھی بتایا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان چاہے جتنی چال چل لے وہ ہے بڑا خطرناک۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو نام دیے ہیں نا، ان میں ایک نام ہے غرور، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور غرور کہتے ہیں وہ اس کو جو بڑا عیار ہو، بڑا مکار ہو، بڑا چال باز ہو اور بڑی کامیابی کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دینا جانتا ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے میں ماہر ہو، اس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے شیطان کے جو نام رکھے ان میں ایک نام غرور ہے۔ وہ یقیناً اپنی تدبیر میں، اپنی چال میں بڑا تیز ترار ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات کہی جو ایک مسلمان کے طور پہ ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں بات سمجھنے کی ہے، اس کی پہنچ اس قدر زیادہ اور اس کا شر، اللہ نے کہا اس کا مکر بڑا کمزور ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اسے کیسے ہم سمجھیں گے؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ ہم اور آپ کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ اللہ نے کہا سنو یہ بات کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ پر کامل توکل کرنے والے ہوتے ہیں، شیطان کو ان پہ تسلط اور اختیار حاصل نہیں ہوتا، شیطان ان پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، شیطان مکمل طور پہ ان پہ حاوی نہیں ہو پاتا، شیطان پوری طرح سے انہیں اپنی گرفت میں نہیں لے پاتا، شیطان پوری طرح انہیں اپنے شکار نہیں کر پاتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا تسلط یا اختیار تو ان پہ چلتا ہے، شیطان کا زور تو ان پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، قربت نزدیکی بڑھاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں یا اس کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مشرکین اور اس کے ساتھ شیطان کی دوستی کرنے والے یا شیطانی کام، اللہ کی نافرمانی کے کام کر کے، رحمانی کام کے بجائے شیطانی کام کر کے جو اس سے قریب ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگوں پہ تسلط ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا معلوم ہے آپ کو؟ شیطان بڑا عیار ہے، بڑا مکار ہے، اور اس کی تدبیر کے اندر واقعی معنوں میں لوگوں کو دھوکہ دینے کا بڑا سامان ہے اللہ کے بندو۔ لیکن یہ کامیاب ان کے ساتھ ہوتا ہے جو یا تو شرک میں مبتلا ہیں یا اپنی زندگی میں شیطانی طرز پر زندگی جینے والے، شیطان کے طریقے پہ زندگی گزارنے والے، شیطان سے دوستی کرنے والے، شیطان سے قریب کرنے والے کام، ان سے نزدیکیاں بڑھانے والے، ایسے لوگوں پر شیطان مسلط ہوتا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں جو ایمان والے ہوتے ہیں، لیس لہ سلطان، ان کے سامنے اس کا مکر، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بڑا کمزور پڑ جاتا ہے اور ایمان والوں پہ اسے کوئی اختیار نہیں دیا جاتا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ دوسری اہم بات ہے، اسے سنیے کہ اگر ایمان ہے، اللہ پہ کامل توکل ہے، زندگی تقوی پہ گزر رہی ہے، اللہ کی توفیق سے آپ اتنے طاقتور ہوتے ہیں، آپ کا ایمان اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ آپ شیطان کے مکر کو مات دے سکتے ہیں، آپ شیطان کو ہرا سکتے ہیں اور ہرا لے جاتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ علم اور عبادت جب بندہ ان کا سہارا لیتا ہے، شیطان کے لیے پھر ایسے انسان کو گمراہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ احادیث میں یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ فقیہ واحد
ایک عالم دین شیطان اسے گمراہ کرنا چاہے 1000 عبادت گزار لوگوں سے زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے جب کسی علم والے کو گمراہ کرے. کیوں؟ وجہ یہ کہ علم اور عبادت سے بندہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ شیطان کا مکر کمزور پڑ جائے. اور اس کے مقابلے میں ہم میں سے جو لوگ بے دینی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے دوری کی زندگی گزارتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پہ چلنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو دین سے جوڑے رکھنا نہیں چاہتے، وہ دنیا میں شیطانی طرز پر جینا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں تک شیطان کا مکر اور شیطان کا فتنہ آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے. یہ بات یوں کہی ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دی. حاضرین گرامی قدر، اس وضاحت کی روشنی میں جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ بھائیو، اس شیطان سے ہم ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں. اس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہے. ہر پل ہم اور آپ پہ حملہ کرتا رہتا ہے. اس کے حملہ کرنے کے طریقوں کو ہمیں پہچاننا پڑے گا، اور ان طریقوں کو پہچان کر اس کے اس وار کو خالی جانے دینا، اسے کامیاب نہ ہونے دینا، اس کو ہرا دینا، اپنے آپ کو بچا لینا، اپنے آل و اولاد کو بچا لینا، اس پوری امت کو بچا لینا، یہ وہ مشن ہے جو ہمیں کرنا ہے. دشمن تو اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، روزانہ صبح وہ اٹھ کر اپنے لشکر کو بھیج دیتا ہے. ہم میں سے جو بھائی نماز فجر نہیں پڑھتے نا، ان کو یہیں سے سمجھ لینا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اب جو آدمی سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، ادھر سے نماز پڑھے بغیر نکل رہا ہے گھر سے، کاروبار سے، یا گھر میں بیٹھا لیٹا ہوا ہے، اور صبح صبح شیطان کا لشکر آئے گا، آپ پہ حملہ کرے گا، کامیاب نہیں ہوگا. وہ کیوں نہیں کامیاب ہوگا؟ آپ تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آنا نہیں چاہتے، آپ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا پروٹیکشن لینا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ذمہ داری میں رکھنا چاہتا ہے، آپ رہنا نہیں چاہتے. اور شیطان کے سامنے آپ اگر ایسے کھلے جائیں گے تو آپ ترنے والا ہیں، آپ شیطان کا سیدھا شکار ہیں. اللہ کے بندو، اسی لیے یہ بات یاد رکھو، شیطان کے حملہ کرنے کے طریقوں کو ہمیں پہچان کر بچنے کی کوشش کرنی ہوگی. میرے پاس جو وقت بچا ہے، اس بچے کچھ وقت میں میں چاہتا ہوں کہ اس شیطان کے کام کرنے کے کچھ طریقوں کو بتا کر ان کا علاج کیا ہو سکتا ہے یہ کچھ آپ کے سامنے رکھو. شیطان کیسے کیسے ہماری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے، اس کی کچھ مثالیں دے کر آپ کے سامنے اس کے علاج کی کچھ شکلیں رکھتا ہوں، تاکہ ہم اور آپ اس شیطان اور اس کی ذریت کے مکر سے بچ جائیں. بھائیو، شیطان کے ہم اور آپ پر حملہ کرنے کا ایک طریقہ ہے وسوسہ ڈالنا، وسوسہ پیدا کرنا. دیکھیے، وسوسے کو ہم عام طور پر ایک بیماری کے طور پہ جانتے ہیں. نئے زمانے کے اندر انزائٹی یا اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو کنڈیشنز ہوتے ہیں نا، منٹل کنڈیشن کہیے یا آدمی کی ذہنی حالت کہیے، اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر کئی بار وسوسے کی ایک کیفیت پیدا ہوتی. وہ صحیح ہے، میڈیکل ریزن بھی اس کا اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ انسانوں میں اور شیاطین جنوں کے اندر ایسے شیطان بھی ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں. وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی منفی خیال آپ کے دل میں ڈال دے، نیگیٹو خیال آپ کے دل میں آ جائے. بھائیو، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں نے بڑی چھوٹی سی چیز ذکر کی ہے، آپ کو یہ بات بتا دو، اللہ رحم فرمائے، شیطان کے انتہائی خطرناک ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے وسوسہ. شیطان اس کے ذریعے دونوں کام لیتا ہے. کون سے دونوں کام؟ دین و ایمان کو برباد کر کے گمراہی کی طرف لے جانا، وسوسے کے ذریعے یہ کام بھی لیتا ہے. اور دوسرا، بنی آدم کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، وسوسے کے ذریعے شیطان یہ کام بھی لیتا ہے. اب دین کیسے برباد کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں. آدمی کے عقیدے کو برباد کرتا ہے وسوسے کے ذریعے، آدمی کی نماز کو برباد کرتا ہے وسوسے کے ذریعے، آدمی کی طہارت، پاکی، وضو، اس میں آدمی کو شک و شبہ میں ڈال دیتا ہے. آدمی، میں آپ کو بتاؤں، جو چیزیں ہم تک آتی ہیں سوالات کی شکل میں نا، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. یقین کیجئے، بڑی تعداد ہمارے ہی درمیان اٹھنے بیٹھنے والے بھائیوں بہنوں میں
वसवसे के ऐसे शिकार हैं, जिंदगी अजाब हो गई है, किसी इबादत पे उनको यकीन नहीं रह जाता और किसी मसले पर उनको एतमाद बाकी नहीं रह जाता। मैं आपको बताता हूँ एक वाकया जो हमारे साथ हमारे अपने इलाके में पेश आया। एक वाकया आप देखिए कि ये शैतान वसवसे से कहां तक जा सकता है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सही हदीस इस सिलसिले में कितनी वाज़ेह आप सुनिए। एक नौजवान बेंगलोर की मस्जिद चार मीनार में मैंने देखा, एक नौजवान बैठा हुआ, नमाज के बाद, असर की या जोहर की नमाज थी, किसी नमाज के बाद बैठा हुआ नौजवान, सारे मुसल्ली जा चुके हैं, मस्जिद खाली हो चुकी है, नमाज के बाद आधा पौन घंटा गुजर चुका है, मस्जिद में मैं हूं, लेकिन वो नौजवान बैठा हुआ दुआ कर रहा है, रो रहा है, दुआ कर रहा है, रो रहा है, दुआ कर रहा है, रो रहा है। अब जाहिर बात है हम यही समझेंगे कि बेचारा गुनहगार है और गुनाहों पे रो रहा है, और बड़ी अच्छी बात है। अब वो जितनी देर रो सकता था अल्लाह के सामने, उसकी जो अर्ज थी उसने की, करने के बाद फिर उठकर कमरे में मेरे पास आया, और आने के बाद उसने मुझसे एक बात कही कि मौलाना मैं एक मसला आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने कहा पूछो। कहा नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हो रही, मुझे हिम्मत नहीं हो रही पूछने। मैंने कहा क्यों, पूछो क्या मसला। कहा दीन का मसला। मैंने कहा दीन के मसले पूछने में क्या, आप यकीन कीजिए वक्त लगा उसे मनवाने, कहने के आप दीन का अगर मसला है तो कोई भी जुमला पूछ सकते हैं, कोई भी बात आप पूछ सकते हैं, अगर वाकई आप परेशान है तो पूछिए। बड़ी हिम्मत दिलाने के बाद उसने ये कहा कि मौलाना मुझे लगता है कि मैं मेरा ईमान चला गया, मैं मुसलमान नहीं रह गया। मैंने कहा क्या हुआ, क्या है। उसने कहा मुझे बार बार ये ख्याल आता है अल्लाह को किसने पैदा किया है, अल्लाह को किसने पैदा किया है, और मैं ये सोचता हूं कि मैं अगर अल्लाह ताला के बारे में ये सवाल करने लगा हूं तो इसका मतलब मेरे अंदर ईमान अल्लाह ताला पर बाकी नहीं रह गया है। सुभान अल्लाह। आप ये बात देखिए, नौजवान का मसले का हल बाद में, सहाबी की हदीस आपको सुनाता हूं। सहाबी आए अल्लाह के नबी के पास, कहने लगे अल्लाह के नबी, हमें से बाद लोगों को कभी ऐसे ख्यालात आते कि उन ख्यालात को अपनी जबान पर लाने के मुकाबले में जलकर कोयला हो जाना हमें पसंद है अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी ने समझ लिया कि ये कैसे ख्यालात है, पूछा नहीं। अल्लाह के नबी ने उनके हालात का ख्याल करते हुए कहा कि ऐसा होता है कि ख्यालात के आने के बाद तुम्हें उनको बोलने के मुकाबले में जल के मर जाना पसंद होता है, ये तो तुम्हारे ईमान वाला होने की अलामत है। सुभान अल्लाह। क्यों भाइयों, शैतान बड़ा मक्कार है। शैतान क्या करता है मालूम, पहले आपके अंदर वसवसा डालता है, आपके अकीदे के बारे में वसवसा डालता है, और फिर उसके बाद आपको डराता है इस वसवसे की वजह से तुम्हारा ईमान चला गया, तुम्हारा ईमान खत्म हो गया। वो सहाबी भी उसी कैफियत से दो चार थे, और ये नौजवान जो आया था उसी कैफियत से दो चार था, मेरा ईमान चला गया, मेरा ईमान चला गया। ख्याल क्या था, सवाल क्या था, अल्लाह के नबी ने खुद एक और हदीस में बयान किया, कहा शैतान तुम्हारे पास आएगा, आकर तुम्हारे अंदर ये ख्याल डालेगा कि अच्छा फलां चीज को किसने पैदा किया। आप जवाब देंगे अल्लाह ने पैदा किया। शैतान फिर कहेगा अच्छा दूसरी चीज को किसने पैदा किया, आप कहेंगे अल्लाह ने। मिसाल के तौर पर तुम्हें किसने पैदा किया, तुम्हारे माँ बाप को किसने पैदा किया, उनके माँ बाप को किसने पैदा किया, आसमान और जमीन को किसने पैदा किया। हर बार जब आप कहते जाएंगे अल्लाह 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 अल्लाह, तो फिर शैतान आखिर में आके पूछेगा, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा शैतान ये ख्याल डालेगा तो फिर अल्लाह ताला को किसने पैदा किया, ये वसवसा डालेगा। अब आप ये बात समझिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें हम और आपको बता दी। पहली बात अल्लाह के नबी ने ये बता दी कि इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती मा हद्दसत बिही अनफुसुहा मा लम तअमल बिही औ तकल्लम। अल्लाह के नबी ने कहा मेरे उम्मतियों के दिलों में जो वसवसे आते हैं, जो ख्यालात आते हैं ना, चाहे जो वसवसा आ जाए, चाहे जो ख्याल आए, अल्लाह ताला इस पर किसी का मुआखजा नहीं करेगा, किसी की पकड़ नहीं होगी। अल्लाह ने पहले ही से सब माफ कर दिया है। जब तक ये वसवसा, कब तक, जब तक के आदमी उस पर यकीन करके वो बोलने ना लगे, उस पर यकीन करके अमल ना करने लगे, तब तक आदमी की पकड़ नहीं होगी। वसवसे पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई पकड़ नहीं होगी। और शैतान क्या करता है मालूम, इसी चीज को गिराता है सबसे पहले। तुम्हारे दिल में ऐसे गलत ख्यालात आ रहे हैं इसलिए कि तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है। अब आप देखो, एक बंदा पूरे ईमान वाला, अल्लाह के नबी ने सहाबी को तो कहा था ये परेशानी ईमान की अलामत है, और शैतान उसके दिल में वसवसा डालेगा ये परेशानी तुम्हारी बेईमान होने की अलामत है। सुभान अल्लाह। और दूसरी तरफ अल्लाह ने जिसे माफ कर दिया, गुनाह की बात नहीं, परेशान रखेगा ईमान वाले को कि देखो तुम्हारा ईमान चला गया है।
اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بتا دی کہ وسوسے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے یہ بتا دی وسوسے کا علاج کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا الگ الگ حدیثوں میں کئی باتیں، کہا آدمی کو اس سے آگے سوچنا نہیں چاہیے، وہیں رک جائے، آدمی وہیں رک جائے، آگے نہ سوچے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے کہ آمنت باللہ کہہ دے، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں کہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے کہ تعوذ، اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو شیطان سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا سورہ اخلاص پڑھ لو۔ کیوں؟ سورہ اخلاص میں شبہ کا جواب ہے۔ یہ جو شیطان کہہ رہا ہے نا سب کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے اس کا جواب سورہ اخلاص میں دے دیا، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ کیوں؟ وہ مالک حقیقی ہے، اسی لیے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ یہ جواب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سورہ اخلاص پڑھ لو، اور رات میں اگر وسوسہ آئے، نیند میں گھبرا کے اٹھیں، تو اللہ کے نبی نے کہا اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو اٹھ کر وضو کے ساتھ۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اللہ کے نبی نے علاج بتا دیا، لیکن جو مسئلہ آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ اس وسوسے کو ہاتھ میں رکھ کر شیطان آپ کے عقیدے کو اس طرح برباد کر سکتا ہے، آپ کے دل میں غلط خیالات ڈال سکتا ہے، اور غلط خیالات پر اگر آپ چلے گئے ایمان برباد ہوگا، نہیں گئے تو بے چینی رہے گی، یا تو گمراہی میں جائیں گے یا پریشان رہیں گے۔ شیطان یہ ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وضو کے سلسلے میں وسوسے، پاکی کے سلسلے میں وسوسے، میں اگر آپ کو سناؤں تو آپ کو ہو سکتا ہے ہنسی بھی آئی ہے، یقین نہ کریں آپ، ایسے ایسے ہمارے بھائی بہنیں ہیں بیچارے، ترس آتا ہے ان کے حال پہ۔ ایک نوجوان رابطہ کر کے مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں حمام میں جا کے وضو کر کے آتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرا وضو ہوا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ نل سے میں جو ہے وضو کرتا ہوں اور مجھے خیال آتا ہے کہ میرے علاوہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اب چھوٹے بچے جب گئے ہوں گے تو پاکی لینے کے لیے بچوں کو تو پوری طریقے سے خیال نہیں رہتا، ہو سکتا ہے کسی بچے نے ٹھیک سے پاکی حاصل نہیں کی ہوگی اور اس ہاتھ سے اس نے نل کو چھو لیا ہوگا، اور اس کے بعد میں جا کر وضو کر رہا ہوں تو وہ پانی گندا ہو گیا ہوگا۔ موٹا آدمی بھی سوچتا ہے بچہ چھوئے گا تو نل کا اوپری حصہ چھوئے گا، پانی تو اندر سے آتا ہے نا۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں یہ بات اس قدر بیٹھ گئی ہے کہ مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے، میں کتنی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں مجھے یہی لگتا ہے کہ میرا وضو ہی نہیں، اور وضو ہی نہیں تو نماز ہی نہیں میری۔ لاکھ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں تمہاری عبادت سے، تم اتنے کے مکلف ہو جتنے جانتے ہو، ماننے کے لیے تیار نہیں، کہہ رہا ہے میرے دل سے اس کو چھٹکارا ہی نہیں۔ ایک نوجوان نے یہ کہہ دیا، بتا رہا ہوں میں آپ کو جو سوالات آئے عملاً، شیطان کیسے ہمارے ساتھ کھیلتا ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ کہنے لگا میرا جو موبائل ہے میں جیب میں رکھے ہوئے تھا، حمام میں گیا تھا، باتھ روم کم ٹوائلٹ دونوں ایک ہی تھے، حمام میں گیا تھا تو جو ٹوائلٹ والا حصہ ہے وہ نہیں، وہ خود بتا رہا ہے جس جگہ بیسن لگا ہے وضو کرنے والی جگہ وہاں میرا موبائل گر گیا، میں نے اسے اٹھایا تو اس پہ تھوڑا سا پانی لگا تھا، میں نے فوراً کیا کیا اس کو کپڑے سے صاف کر دیا، پوچھ کر صاف کر دیا۔ اب اس کے بعد میرے پاس موبائل ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو جیب میں میرے موبائل ہے، نماز پڑھنے کے بعد مجھے خیال آتا ہے کہ میری نماز ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے خیال آتا ہے موبائل میرے جیب میں ہے، موبائل پر پانی لگا تھا، وہ پانی حمام میں تھا، گرچہ وہ وہاں تھا، ٹوائلٹ والے حصے میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی بعید نہیں کچھ پیشاب کے چھینٹے وہاں تک پہنچ گئے ہوں، اس پانی میں مل گئے ہوں، میرے موبائل کو لگے ہوں، اور میں نے پوچھا، دھویا نہیں، میں نے پوچھا تو ہو سکتا اوپر سے نہ پوچھ گیا، اس کی کچھ ذرات باقی رہ گئے ہوں اور میں وہی جیب میں رکھ کر پڑھ رہا ہوں، میری نماز ہی نہیں ہوئی۔ بھائیو آپ کو اندازہ نہیں شیطان انسان کے ساتھ وسوسے کے راستے سے کیا خیال کرتا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں یہ مسئلہ عبادات ہی میں نہیں، معاملات میں بھی شیطان وسوسے سے کام لیتا ہے۔ یہ خاتون، اس کا شوہر اس کے ساتھ بیچارہ اتنا صبر کرتا ہے، اس کو مثال دی جانی چاہیے۔ خاتون کو یہ وسوسہ ہے کہ میرا اور میرے شوہر کا طلاق ہو گیا۔ کیوں؟ شوہر نے اس سے ایک جملہ ایسے کہہ دیا، وہ بار بار وسوسے کا شکار ہو رہی تھی تو اس نے یہ کہہ دیا اگر تم پاگل بھی ہو جاؤ گی تب بھی میں طلاق نہیں دوں گا، تب بھی میں طلاق نہیں دوں گا، یقین دلانے کے لیے بول رہا ہے۔ اب عورت کو خیال آ رہا ہے ان کی زبان پہ طلاق کا خیال کا لفظ آیا نا، تو کیا اس سے میرے رشتے پہ کوئی اثر پیدا ہوا ہے؟
شور یقین دلا رہا ہے، دسیوں مرتبہ ہم سب یقین دلا رہے ہیں، نہیں یقین ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، میں نے کہا نا، شیطان کی طرف سے یہ وسوسے کی بیماری، دین و ایمان کو بھی برباد کرنے والی، لوگوں کو اندر سے ہلا کر رکھ دینے والی بیماری، یہ شیطان کا طریقہ۔ اور یہ وسوسے بیماری کی شکل ہی میں نہیں، شیطان طرح طرح کے خیالات کی شکل میں بھی داخل کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، کہا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ اللہ نے کہا آپ کچھ خرچ کرنے جاتے ہیں نا، کچھ خرچ کرنے جاتے ہیں، شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اتنا دینے کی کیا ضرورت ہے، نہیں تھوڑا کم دے دو۔ یا آدمی کو ڈراتا ہے کہ جب پورا دے دو گے کل ضرورت پڑ گئی تو کیا ہوگا۔ آپ کی جیب میں مان لیں 1000 روپیہ ہے، مسجد میں ضرورت مند ہے، اور آپ کو معلوم ہے کل صبح تک مجھے کوئی ضرورت نہیں، اور صبح میرے پاس کہیں سے پیسہ آنے والا۔ ابتدا میں ایمان جاگتا ہے، آپ کہتے ہیں 1000 روپیہ پورا دے دوں، پھر دل میں خیال آتا ہے 1000 دے رہے ہو، راستے میں ضرورت پڑ گئی تو کس سے مانگو گے، مانگنے سے تو اچھا ہے اپنا پیسہ رکھنا چاہیے، 500 روپیہ دے کے 500 آپ اندر رکھ لے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے اللہ کے۔ یعدہم ویمنیہم، وعدے کرتا ہے، ان کے اندر آرزوئیں جگاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے اس مکر کو پہچانو، ان راستوں سے شیطان مجھ پر اور آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دوسرا راستہ ذکر کرتا ہوں جہاں سے شیطان ہم اور آپ پہ حملہ کرتا ہے، یا دوسرا طریقہ اس کا، اور یہ بڑا خطرناک طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے معلوم ہے؟ شیطان ہم اور آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، وہ جہنم کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر کوئی آپ کو آ کر بلائے چلو جہنم کی طرف چلیں گے، آپ چلیں گے؟ نہیں چلیں گے۔ آپ سے اگر کوئی کہے چلو شرک کریں گے، کریں گے؟ نہیں۔ آپ سے کریں گے بھائی یہ بدعت ہے، چلو ہم سب مل کر بدعت کریں گے، تیار ہوں گے آپ؟ نہیں ہوں گے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابلیس کا یہ بڑا ہتھیار ہے کہ وہ جب کبھی لوگوں کے اندر کسی باطل چیز کو پھیلانا چاہے گا، اس پر حق کا لباس اڑا دے گا، حق کا لبادہ اڑا دے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، سمجھیے آپ، باطل کو پھیلانے کے لیے حق کا لباس اڑا دے گا۔ اب عام آدمی، علم نہیں ہے، زیادہ جانکاری نہیں ہے، تو وہ صرف اس حصے کو دیکھے گا جو واقعتاً دین کا حصہ، وہ جو لبادہ، وہ جو لباس ہے، اور لباس کے اندر چھپا ہوا شر، وہ دیکھنے کے لیے جو علم چاہیے، جو بصیرت چاہیے، جو سمجھ چاہیے، وہ ہے نہیں۔ اس طرح شیطان لوگوں کو شکار کرے گا، باطل کو حق کا لباس اڑا کر۔ ابن قیم نے بڑی لمبی بات لکھی ہے، میں ساری بات تفصیل میں نہیں سنا چاہتا۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، رافضیت کو پھیلایا صحابہ کی محبت کا لباس اڑا کر، رافضیت کو پھیلایا صحابہ کی محبت کا لباس اڑا کر، اور خارجیت کو پھیلایا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس حکم کے نام پر نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا شریعت کا مسئلہ، اس کی آڑ میں خارجیت، بغاوت، مسلم حکمرانوں کے خلاف تکفیر کا فتویٰ دے کے ان کے خلاف بغاوت کرنے والی غلط فکر، اس فکر کو اس نے پھیلایا۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ دین کا بڑا اہم فریضہ ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کئی مثالیں دی، مجھے ساری مثالیں ذکر نہیں کرنا ہے، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھائیو، سوشل میڈیا کا یہ جو دور ہے نا، یہ جو دور، جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں نا، سوشل میڈیا پہ دسیوں فتنے ایسے ہیں جو اس کی زندہ مثال ہے۔ اس کا ظاہر حق ہے، لیکن باطن اس کا گمراہی اور باطل ہے۔ سمجھو اللہ تعالیٰ کے بندو، آج کا ہمارا نوجوان ایک بات کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے معلوم؟ طنز کے طور پر بھی کہتا ہے، دعوے کے طور پر بھی کہتا ہے، اللہ نے تم کو عقل دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ نوجوان آپس میں بات کرتے ہیں، تم کو اللہ نے عقل دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ اپنی عقل استعمال کرو، کیا ضرورت ہے مولوی کے پاس یا مولوی کے پاس جا کے پوچھنے کے لیے؟ اپنی عقل سے فیصلہ کرو بھائی، اللہ نے عقل دی ہے تم کو، کیوں تم اپنی عقلیں لے جا کے عالم کے پاس گروی رکھتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کیا کرو، اپنی عقل استعمال کرو گے تو حق بات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ سمجھو اللہ کے بندو، حق کی پہچان صرف عقل کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی۔ حق کی پہچان، سچائی کی جو پہچان ہوتی ہے، وہ عقل کے ساتھ صحیح علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ حق کی پہچان صحیح علم کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آپ میں جتنے نوجوان ہیں، یہ ہمارے جو علماء ہیں، فارغین ہیں، مجھ سمیت ہم سب لوگ ہیں، ہم مدرسوں کے پڑھے لوگوں سے زیادہ عقل مند ہیں آپ، ہم مان لیں گے اس بات کو، کوئی آرگیومنٹ نہیں اس مسئلے پر۔ لیکن مسئلہ سمجھو، حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے عقل کافی نہیں ہے اللہ کے بندو۔ اگر صرف عقل کافی ہوتی، اللہ آسمان سے نہ کوئی شریعت اتارتا، نہ کوئی آسمانی ہدایت اتارتا،
حق اور باطل کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر کہ آپ کے پاس صحیح علم کتنا ہے. اسی لیے ایک بات یاد رکھو، حضرت حسن بصری ایک بات کہتے تھے الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العالم. فتنہ جب آتا ہے نا، شروعات ہوتی ہے کسی فتنے کی، عالم پہچانتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس وہ علم ہے جو سامنے آنے والی چیز ہے اس میں کتنا حق ہے کتنا باطل ہے، حق کے لباس میں باطل کہاں چھپا ہوا ہے. اللہ کے فضل و کرم کے بعد وہ علم، وہ بصیرت اسے اس فتنے سے آگاہ کر دیتی. لیکن عام آدمی وہ لباس ظاہری، وہ حق کا لبادہ، وہ حق کی جو پہچان یا لیبل لگا ہے، اس سے آدمی دھوکہ کھا لیتا ہے. اور اس کے پاس وہ علم نہیں ہے، سمجھ ہے لیکن وہ علم نہیں جو اسے بتا سکے کہ اس میں حق کہاں ختم ہوتا ہے، باطل کہاں سے شروع ہوتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے سوشل میڈیا میں بھانت کی بولیاں بولنے والے، طرح طرح کے فتنوں کو پھیلانے والے سارے پھیلے بیٹھے ہیں. اور ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ان کے پاس ایک قاعدہ ہے، یہ علماء مدرسے میں صرف ہیں، دنیا دیکھے نہیں. یہ علماء زیادہ انٹلیکچوئل نہیں ہے، ان کی سمجھ جو ہے، ان کا لیول تھوڑا سا کم ہی ہے، اس لیے ہم اپنے طور پہ طے کریں گے. نتیجہ کیا ہے؟ ابلیس مردود کا یہ جو فتنہ ہے نا، کہ حق کا لباس اڑا کر باطل کو پھیلانا، باطل کو پروسنا، اس کا شکار قدم قدم پر آپ کو نوجوان نظر آئیں گے. بھائیوں، آج بڑی ذمہ داری سے آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے یہ دعوت آپ کو دے رہا ہوں. سمجھو اس بات کو کہ اگر یہ روش آپ کی رہی، علم آپ کے پاس نہیں، اسلامی نگاہ بصیرت آپ کے پاس نہیں، جو طویل علمی تجربے کے بعد آتی ہے، آپ اللہ کے لیے کبھی اپنے طور پہ فیصلے کرنے والے غلطی مت کرو. آپ کی عقل آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے جیسے ابلیس کو اس کی اپنی عقل نے دھوکہ دیا. ابلیس نے کیا کہا تھا؟ اور آپ اگر دیکھیں لاجک کے بیس پر دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو اس کے لاجک صحیح بھی سمجھ میں آئے گی. اس نے کیا کہا تھا؟ میں آدم سے بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مٹی کی خاصیت جھکنا ہے، نیچے گرنا ہے، اور میں آگ سے پیدا کیا گیا، میری خاصیت آگ کی خاصیت اوپر اٹھنا ہے. لاجک یہ کہتی ہے مٹی کو جھکنا چاہیے، آگ کو اوپر اٹھنا چاہیے، لیکن یہاں تو الٹا حکم ہے، آگ کو جھکنے کو کہا جا رہا ہے اور جھکنے والی مٹی کے سامنے جھکنے کو کہا جا رہا ہے. لاجک کی اگر بات ہوتی نا تو شیطان مردود اپنی لاجک میں بھی وہ کامیاب نظر آتا، لیکن ایسا نہیں. یہاں مسئلہ سیدھا تھا، تمہاری لاجک رکھو تمہاری جیب میں، رب العالمین کا حکم ہے، اس کے سامنے تمہیں جھکنا ہے اور جھکنا پڑے گا، یہ بات تھی. اسی لیے بھائیوں، اس فتنے کو پہچانو. سوشل میڈیا کے اس دور میں انجینئر علی مرزا کا مسئلہ ہو یا ایک محمد شیخ ہے اس کا مسئلہ ہو، ایک شخص، پتہ نہیں آپ لوگوں نے نام سنا بھی ہے کہ نہیں ہے، یا میں کیا نام لوں، آپ مجھ سے زیادہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھنے والے. مسئلہ کہاں ہے؟ آپ سمجھو اس بات کو. وہ جو جس چیز کو دکھا رہے ہیں نا، وہ حق کا ایک حصہ. اس لیے کہ آج اللہ کا فضل و کرم ہے. پرانا دور تھا، کیسا دور تھا معلوم آپ کو؟ پرانا دور ایسا تھا کہ لوگ قرآن اور حدیث کی بات نہیں کرتے تھے، وہ اپنے بزرگوں کے اقوال کا حوالہ دیتے تھے، اپنے بڑوں کا حوالہ دیتے تھے. انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون کہتے تھے، صرف بڑوں بزرگوں کا حوالہ دیتے تھے. تب اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہ جو اہل حدیث کی دعوت، تمسک بالکتاب والسنہ کی دعوت، قرآن و سنت کو لے کر چلنے کی یہ جو دعوت اٹھی نا، اس کی برکت ہے اللہ کے بندوں کے. آج بدعتی بھی اپنی بدعت کے لیے قرآن و سنت سے دلیل دینے پہ مجبور نظر آتا ہے. اور جب منظر ایسا بدل جائے کہ حق کا علم بردار بھی قرآن و سنت کا حوالہ دے اور باطل پہ چلنے والا بھی قرآن و سنت کا حوالہ دے، تو کیا ہوگا؟ اس فتنے کا آپ شکار ہو جائیں گے کہ اہل باطل قرآن و سنت کا حوالہ دے کر، ریفرنس کا حوالہ دے کر، فلاں کا حوالہ دے کر آپ کو دھوکہ دے گا، آپ دھوکہ کھا جائیں گے. یہ فرق کرو، شیطان خود بھی، اس کی ذریت بھی، جنوں اور انسانوں میں سے جو اس کے پیروکار ہیں، وہ جانتے بوجھتے پیروکار، اور بہت سارے انجانے میں اس کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ آپ کو یہ دھوکہ دیں گے کہ باطل پر حق کا لبادہ اڑا دیں گے. آپ دیکھو حضرت علی کی محبت کے نام پر انجینئر مرزا نے کیا کیا معلوم ہے؟ مجمع علی، اجماع ہے صحابہ کا، امت کا اجماع ہے. حضرت معاویہ کے سلسلے میں ذرا برابر کسی کے دل میں کھوٹ آئے، سیدھے اس کے ایمان میں کھوٹ ہے. امت کا اجماع اس مسئلے پر، اور اس میں اجماع کی بنیادیں بے شمار. لیکن اس نے کیا کیا؟
کتاب کے نام پہ، حدیث کے نام پہ، اس کے نام پہ وہی بات کہ جو حق کا لبادہ اڑانے والی بات ہے حضرت علی کی محبت کے نام پر، جس طرح رافضیوں نے آل بیت کی محبت کے نام پہ صحابہ کی دشمنی کو عام کیا تھا، آج آپ دیکھیے یہ فتنہ سر اٹھا کر بول رہا ہے۔ اللہ کے بندو بھائیو، بات لمبی ہوگی اگر مثالیں دوں گا، لیکن بتانا چاہتا ہوں شیطان کے حملہ کرنے کا یہ طریقہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ آدمی کو حق کے لباس میں، حق کے قالب میں، حق کی ظاہری شکل میں باطل کو پروستا ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ علم والے بنو، پڑھو، آپ علم والے بنو۔ ریفرنس دیکھنے کا نام علم نہیں ہے۔ ریفرنس دیکھنے سے پہلے ریفرنس کو جاننے سمجھنے کا جو فن ہے، جو سلیقہ ہے، وہ آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اگر آپ واقعی معنوں میں ایک طالب علم بن کر پڑھتے ہیں، یقین مانیے رب العالمین کی کتاب و سنت گمراہی کی طرف لے کر نہیں جاتی۔ لیکن جو آدمی ہتھیار سے لیس ہوئے بغیر ریفرنسز دیکھتا ہے، کئی بار ریفرنس صحیح ہوتا ہے لیکن ریفرنس کا جو مطلب تم سمجھ رہے ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم حق پہ چل رہے ہو۔ اللہ کے بندو، بات کو دور اس کو لے کر نہیں جانا چاہتا، لیکن جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شیطان کے اس مکر کو سمجھو۔ حق کے لباس میں باطل کو پروسے گا، حق کے انداز میں باطل کو پھیلائے گا، اس کی طرف سے چوکن نہ رہو۔ چلیے شیطان کے حملہ کرنے کا تیسرا طریقہ بھی ایک اور، اس کی ایک چال بتا دوں، ایک اور آپ کے سامنے ذکر کر لیتا ہوں۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے شیطان کے حملہ کرنے کا ایک پروسیس بتایا، وہ کس پروسیس سے گزارتا ہے، ایک آدمی کو کیسے گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، بہت مختصر کر کے بتاتا ہے۔ پوری ایک کتاب ابن قیم نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے لکھی۔ کہا وہ انسان کو اصل میں تو چاہتا یہ ہے کفر و شرک کر کے ایک انسان مر جائے۔ کیوں؟ شرک پر بغیر توبہ کے مر گیا ہمیشہ کا جہنمی، کفر پہ بغیر توبہ کے مر گیا ہمیشہ کا جہنمی۔ اب انسان کے پیچھے شیطان لگتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پہلی کوشش کرتا ہے کہ یہ شرک اور کفر میں مبتلا ہو جائے، کامیاب ہو گیا، خوش، اسے تو مقصد مل گیا۔ لیکن اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اتنا سخت ثابت ہوتا ہے، کفر میں مبتلا نہیں ہو رہا ہے، شرک میں مبتلا نہیں ہو رہا ہے، شیطان اسے کفر و شرک میں لے جانے میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے، تو پھر شیطان دوسرے لیول پہ آتا ہے، ذرا گریڈ نیچے اتار کر اسے بدعتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ بدعت میں دھوکہ دینا آسان ہوتا ہے۔ بدعت میں ہوتا کیا ہے؟ وہی بات جو میں ابھی بتا نہیں رہا تھا، ایسی چیز جو دین نہیں اسے دین کا لباس بنا کے پیش کر دیتا ہے، اور جو چیز ظاہری طور پہ دین نظر آتی ہے اس سے دھوکہ کھانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، تو لوگوں کو بدعتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اگر بدعتوں میں بھی ناکام ہو گیا، کوئی بندہ ایسا ہے جو بدعتوں میں بھی مبتلا نہیں ہو رہا ہے، کفر و شرک تو بہت دور کی بات ہے، تو شیطان پھر اسے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور آپ اگر دیکھنا چاہیں نا، یہ میرے اور آپ کی تصویر ہے، میری اور آپ کی زندگی کی بہت ساری حقیقتیں اس میں نظر آئیں گی۔ ابن قیم نے کہا پھر بڑے بڑے گناہوں میں، کفر نہیں کرتا ہے، بدعتوں میں نہیں جا رہا ہے، شرک میں نہیں، تو پھر بڑے بڑے گناہ، کون سے گناہ؟ جھوٹ بولنا، زنا، یا پھر یہ کہ سود خوری، یا طرح طرح کے جو گناہ کبیرہ، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ اتنا ٹف ہے کہ شیطان کے اس مکر میں بھی نہیں پھنس رہا ہے، کفر و شرک بھی نہیں، بدعات بھی نہیں، بڑے بڑے گناہ نہیں، تو پھر شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، اس کی عبادتوں فرائض میں اسے پیچھے کرنے کی طرف آتا ہے۔ فرض چھڑا دے، نمازوں میں پیچھا کر دے، فرض روزے نہ رکھنے دے، حج بیت اللہ کی طرف جانے کا خیال نہ دے، یا زکوٰۃ کا ادائیگی کا خیال آئے تو اسے ٹال مٹول سے پیچھے کرنے کی، فرائض میں پیچھے کر لے۔ اس لیے کہ فرائض کا چھوڑنے والا آدمی گنہگار ہے، اور اللہ اگر معاف نہ کرے تو جہنم میں جو جلنا ضروری ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے فرائض سے غافل کر لے۔ اب کوئی بندہ اتنا ٹف ہے، اس کے لیے اتنا مشکل ہے، شرک بھی نہیں کر رہا ہے، کفر بھی نہیں کر رہا ہے، دوسرے نمبر پہ بدعتوں میں بھی نہیں جا رہا، تیسرے نمبر پہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچ جا رہا ہے، اور چوتھے نمبر پہ فرائض کو بھی مضبوطی سے تھامے ہوا ہے، تو شیطان پھر زور لگاتا ہے کم سے کم اتنا کرو کہ اسے سنن و نوافل سے غافل کر دو۔ 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت نماز پڑھتا ہے، لیکن پہلے کی سنتیں نہیں، بعض کی سنتیں نہیں۔ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے، لیکن کوئی نفل روزہ اس کے علاوہ اس کی زندگی میں نہیں آتی۔ زکوٰۃ پابندی سے دیتا ہے، لیکن رمضان میں صدقات و خیرات بھی کرنے کے لیے زکوٰۃ ہی کے پیسے دیتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ زندگی میں کبھی صدقات و خیرات نہیں کرتا۔ شیطان سنن، نوافل، مستحبات سے اسے غافل کرنے لگتا ہے۔ اور ابن قیم نے لکھا اس کے بعد ایک اور بات، کیا کہا معلوم ہے؟ کوئی آدمی اتنا ٹف ہو جائے کہ وہ اس میں بھی شکست نہیں مان رہا ہے،
سنتوں کو بھی مضبوطی سے پکڑے ہوا ہے، تو پھر شیطان یہ کام کرتا ہے، دو کام دین کے، دونوں بھی دین کے کام، ایک زیادہ اہم ہے دوسرا کم اہم ہے، یا ایک زیادہ فضیلت والا دوسرا ذرا کم فضیلت والا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے، زیادہ اہم کام سے پھیر کر چھوٹے اہم کام میں لگا دیتا ہے۔ بہرحال اسے تو اتنا ہی کرنا جتنا آپ کا نقصان کر سکتا ہے کرے، آپ کو پوری طرح برباد نہیں کر سکتا، آپ کو جتنا کمزور کر سکتا ہے، جتنا نیکیوں میں پیچھا کر سکتا ہے کرے۔ ابن قیم نے کہا شیطان انسان کے پیچھے ایسی محنت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو کہی نا، یہ سمجھیے، یہ اصل میں میری اور آپ کی زندگی کی تصویر ہے۔ کہا ابن قیم نے اب ان میں سے جس لیول میں بھی شیطان کامیاب ہو گیا اس پہ رکتا نہیں ہے، اس پہ شیطان رکتا نہیں ہے، اس کے بعد وہ واپس الٹا سفر شروع کرتا، جس لیول میں کامیاب ہوا اس سے اوپر والے درجے میں لاتا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ایسا ہے، وہ کم اہمیت والے کام میں لگا ہوا تھا، تو ایسا نہیں کہ اب زندگی بھر اسے ایسے ہی مشغول رکھے گا، نہیں، کوشش کرے گا کہ پھر یہ آدمی رفتہ رفتہ سنتوں کو ضائع کرنے والا بن جائے۔ اب آدمی سنتوں میں کوتاہی کرنے لگے گا تو پھر شیطان کوشش کرے گا سنتوں کے ساتھ ساتھ بعض فرائض سے غافل کر دے، بعض فرض نمازیں اس کی چھوڑا دے، فجر چھوڑا دے، عشاء چھوڑا دے، عصر چھوڑا دے، کاروبار میں لگا کے ظہر چھوڑا دے فرائض میں۔ اور جب بندہ فرائض میں کوتاہی کرنے لگتا ہے اس کے نتیجے میں پھر بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دے، زنا میں، جھوٹ میں، کاروبار میں دھوکہ دڑی میں، 2 نمبر کے کاروبار میں آدمی کو گناہ کبیرہ میں داخل کر لیتا ہے۔ اور جو آدمی گناہ کبیرہ کو بھی ہلکے میں لینے لگے، عادت بنا لے، شراب پینے کا عادی ہے، زنا کا عادی ہے، جھوٹ بولنے کا عادی ہے، لوگوں کا مال لوٹنے کا عادی ہے، ایسے آدمی کو بڑی آسانی سے بدعتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بھائیو، ابن قیم نے یہ جو الٹا سفر گنایا ہے نا، اگر ہم اپنی ہی زندگی دیکھ لیں، کئی بار لگتا ہے ہم اس سفر سے گزر رہے ہیں، اور کئی بار اپنے معاشرے کو دیکھیں نا، لگتا ہے یہ تو ہماری گلی محلے کی کہانی ہے۔ اور جو آدمی بدعتوں میں مبتلا ہوتا ہے نا، اسے پھر شرک میں بھی مبتلا کرتا ہے، کفر میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لو کتنے آپ کو ملیں گے پہلے صرف بدعتیں کرتے تھے، اب شرک بھی کرتے ہیں اور مندروں میں بھی جاتے ہیں۔ اب ابن قیم نے یہ بات بتائی، بھائیو، یہ جو ترتیب بتائی ہے اس کے حملہ کرنے کی، اس ترتیب کو پہچان کر اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانے کی کوشش کرو۔ حضرات گرامی قدر، بات ختم کرنے سے پہلے ایک اور مسئلے کا تذکرہ بہت ضروری ہے میری نظر میں اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کر لیتا ہوں۔ دیکھو، شیطان جن جن راستوں سے ہم پہ حملہ کرتا ہے نا، ان میں سے ایک بڑا خطرناک راستہ اور آج کے دور کا بڑا خطرناک راستہ، اللہ مجھ سے ابتدا کر کے آپ تک ہم تمام کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اگر ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اللہ معاف فرمائے۔ یہ فتنہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ انسان عورتوں کو مردوں کے ذریعے شکار، شیطان عورتوں کو مردوں کے ذریعے اور مردوں کو عورتوں کے ذریعے شکار کرتا ہے، جسے ہم جنسی فتنہ کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات کہی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم؟ اللہ کے نبی نے کہا لا یخلون رجل بامرأة۔ اللہ کے نبی نے کہا جو غیر محرم ہوتے ہیں، جو آپ کے محرم نہیں، رشتہ دار ہوں گے ہو سکتا ہے، جانکار ہوں گے ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن محرم اگر نہیں ہے تو ایک مرد اور ایک عورت کو تنہا نہیں رہنا چاہیے، جنگل و بیابان میں نہیں، ایک کمرے کے اندر اجنبی مرد، اجنبی عورت، اجنبی سے مراد غیر محرم، رشتہ دار ہوگا لیکن غیر محرم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دو اگر مرد و عورت، ایک مرد اور ایک عورت اگر رہتے ہیں، تیسرا ان کے ساتھ شیطان پیچھے لگ جاتا ہے۔ کیوں لگتا ہے معلوم آپ کو؟ یہ خلوتوں شیطان کے لیے بڑا کامیاب ہتھیار ہے۔ کیوں معلوم آپ کو؟ دیکھیے ایک بات سمجھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی۔ عقل کا معنی ہوتا ہے باندھنے کا، عقل کا کام ہوتا ہے بریک لگانا، روکنا۔ کوئی بھی چیز آپ کرنے جاتے تو جو آپ کے اندر رکنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ آپ کی عقل ہے۔ اور عقل کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یعنی آپ کی عقل اسلامی شریعت کی تعلیمات میں نکھاری ہوئی ہے، تو پھر آپ یہ بات سمجھ لیجئے اللہ کے فضل و کرم سے یہ عقل آپ کو گناہوں میں آگے بڑھنے سے روکتی۔ اب اگر انسان کی عقل ماری جائے، عقل کی مات اس کو مات ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ مت ماری جائے جسے کہتے ہیں، انسان کی عقل چلی جائے تو کیا ہوگا؟ انسان بھلائی و برائی کا فرق بھول جائے گا۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے نشے کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نشہ آدمی کی عقل کو پی لیتا ہے۔ شراب کو حرام کیا اس لیے کہ عقل ماری جاتی ہے۔ اب آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں تو سمجھیے
انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، بڑی طاقتور ہے، اللہ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی، عقل اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ عقل انسان کی خواہشات پر کنٹرول رکھتی ہے، حلال و حرام، جائز ناجائز، اور شریعت کے اعتبار سے نہیں، دنیا والے بھی، غیر مسلم بھی جو شریعت کو نہیں مانتے، رشتے ناتوں کا خیال، سماج معاشرے میں بدنامی کا ڈر، انسانی عقل کو اللہ نے طاقتور بنایا، وہ انسان کی خواہشات پہ بریک لگا کے رکھتی۔ شیطان کیا کرتا ہے معلوم؟ شیطان جب مرد اور عورت کو تنہا دیکھتا ہے، ایک دوسرے کے دل میں جا کے وہ وسوسے، وہ شہوات بڑھانے والی بات، وہ خواہشات بڑھانے والی بات، وجہ کیا ہے معلوم؟ جب یہ خواہشات جوش مارتی ہیں، یہ پھر اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ انسان کی عقل پہ وہ غالب آ جاتی ہے۔ خواہشات جب آدمی کے عروج پہ پہنچتی ہے نا، اتنی طاقتور ہوتی کہ انسان کی عقل پہ غالب آ جاتی ہے، اور شیطان اسی لیے اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب ایک مرد ایک عورت دونوں رہے نا، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ شہوت کی آگ کو بھڑکاتا ہے تاکہ وہ اس کی عقل پہ غلبہ پالے۔ اور آج معاف کرو بھائیو، سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ تنہائی، کمرے میں دو مرد عورت کی تنہائی، اب وہ کوئی زمانہ نہیں رہ گیا، بہت مشکل ہے۔ سوشل میڈیا کی تنہائی، کوئی امریکہ میں، کوئی یورپ میں ہے، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں ہے، سوشل میڈیا کے چیٹ باکس میں دونوں ایک کمرے میں خلوت میں ہے، فیس بک میں، انسٹاگرام پہ، یا واٹس ایپ پہ، یا تیسرے چوتھے اس پہ۔ اللہ کے بندو، شیطان کے حملوں کو سمجھو۔ یہ جو اچھا لگتا ہے، یہ جو پسند آتا ہے، کوئی لڑکا کوئی لڑکی، اس کی بات پسند آ رہی ہے، اس کا انداز پسند آ رہا ہے، یہ بڑے کیئرنگ ہیں، وہ بڑا خیال رکھتے ہیں، جن کے اندر بڑی ہمدردی ہے، وہ بات بہت اچھا کرتے ہیں۔ سمجھو اللہ کے بندو، شیطان آپ کی ان کمزوریوں کو استعمال کر کے آپ کو شکست دے رہا ہے، آپ کو ہرا رہا ہے۔ شیطان کے حملہ کرنے کا یہ طریقہ ہے، اور ہم ایک بڑی تعداد ان سب چیزوں کا شکار ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، بات جو آج مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ بس یہ تھی، اپنے دشمن کو پہچانو۔ اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بنا کے رکھو۔ کیوں؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، یہ تو اپنے لشکر کو، اپنی جماعت کو بلا رہا ہے، تیار کر رہا ہے، کیوں؟ سب مل کے جہنم رسید ہو جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں شیطان کب تک لگا رہے گا معلوم آپ کو؟ اس دنیا میں موت کا غرغرہ آنے تک میرے اور آپ کے پیچھے لگا رہے گا۔ آپ میں سے کوئی اللہ کے فضل و کرم سے بہت متقی ہے، مطمئن مت ہو جاؤ، شیطان موت کے غرغرے تک میرے اور آپ کے پیچھے لگا رہے گا۔ اور یہ کہاں پیچھا چھوڑے گا معلوم ہے؟ سورہ ابراہیم پڑھ کر دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا جب جہنم میں جانے کا وقت آئے گا نا، شیطان وہاں ہاتھ اٹھا لے گا اور کہے گا کیا معلوم آپ کو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف راستہ دکھایا، چلے تو تم تھے۔ صاف طور پہ یہی کہے گا۔ آپ پڑھے قرآن کی آیت، اللہ نے کہا شیطان یہ کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، ایک دم صاف الفاظ میں کہے گا کہ بھائی میرا کام تھا، میں بتایا راستہ، میں مانتا ہوں، لیکن چلے تم تھے، کیا تم نے تھا۔ اب مسئلہ کیا ہوگا معلوم؟ آپ چاہ کر بھی وہاں شیطان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اپنا کچھ بنا بھی نہیں سکتے وہاں قیامت کے دن۔ چاہ کر بھی آپ شیطان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اپنا کچھ بنا نہیں سکتے۔ اور دنیا کے اندر ہم اور آپ خود کو بنا بھی سکتے ہیں، شیطان کو بگاڑ بھی سکتے ہیں، یعنی اس کی چال کو ناکام کر سکتے ہیں۔ افسوس کس کا ہے؟ جہاں ہمیں توجہ دینی چاہیے وہاں ہم غفلت کا شکار ہیں، اور کل روز قیامت جب شیطان کھل کر سامنے آئے گا، تمنائیں کریں گے لیکن تمناؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، یہ کچھ باتیں تھیں اپنے دشمن، اس کی تیاری، اس کے حملہ کرنے کے طریقے کے حوالے سے۔ سچ تو یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ابلیس و آدم یعنی بنی آدم کی جو کہانی بڑی لمبی ہے، جو اللہ نے ان کی دونوں کے مسائل بیان کی، ان میں کا کچھ حصہ صرف میں نے آپ کے سامنے رکھا، ورنہ اگر قرآن و سنت غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے، اس قدر واضح رہنمائی ہے کہ اللہ کی توفیق سے بڑی آسانی سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو وہ ایمان دے جو ایمان ہمیں شیطان کے مقابلے میں طاقتور بنائے، اور اللہ اپنی توفیق سے ایسے مالا مال رکھے کہ ہم شیطان کے شر سے، اس کے مکر سے بچ جائیں۔ رب العالمین مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔